السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا، ہمارے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کے ذہن میں تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کی پتیوں سے بنی ہوئی چٹائی کا خیمہ بنا ہوا تھا۔ خیر، اس نے خیمے کے اندر سے آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوا، آپ سے ملاقات کی اور پوچھا، آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا، اگر میں اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تم سے گلے لگ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں اور میرا بدن سے بدبو آ رہی ہے۔ ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے لگائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، تم ایسے وقت میں ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھنے کے لیے کہوں اور نہ ہی روزے رکھنے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھنے کو کہوں۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو تم صرف ایک ہی عبادت کر رہے ہو جو تلوار کے سائے میں انجام دی جا رہی ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں، اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بھیج دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دے گا، کیونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتے ہوئے وہاں پہنچا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جو یہودیوں کی بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے، جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن کیونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، پہلے وہ بکریاں واپس کر کے جاؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جدہ لینے گئے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا، کیا بات ہے صحابہ کرام؟ تو صحابہ کرام نے کہا، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسے بھی ہیں جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا، تم اس شخص کو نہیں جانتے مگر اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی اور اس کی بدبو خوشبو میں
تبدیل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔